إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ حضرات محترم، قوم فرعون کے ایک مومن کا مکالمہ، اس کے بعد اچھے اور برے لوگوں کا انجام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی اور تشفی دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ سمجھائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور ہدایت لے کے آئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم آپ کی مخالف تھی، جس طرح کے پیچھے ان کے واقعات میں یہ تذکرہ عرض کر رہا آیا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی کی انتھک محنت کے بعد عراق کے اندر صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایک سیدنا ابراہیم کی بیوی سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے جو ہے، یہ جس وقت انہوں نے آگ کا الاؤ جلانے کی کوشش کی اور اللہ نے انہیں بچا لیا، پوری قوم میں کسی کے سر پہ جو نہیں رنگی، صرف سیدنا لوط علیہ السلام تھے جو ابراہیم پر ایمان لائے۔ تو اللہ رب العزت نے قوم کی بات کو اہمیت نہیں دی، کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے لیے اکیلا ابراہیم ہی امت ہے، یہ سارے لوگ چھان بورا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن کو اللہ کی بات کی حیا نہیں، اللہ انہیں بھی کچھ نہیں سمجھتا، چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ آج جو ہم پہ سیاسی اعتبار سے قانون مسلط ہے وہ بھی جمہور کا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی اگر بات مانو گے تو آپ بھی رائے رات سے ہٹ جاؤ گے۔ تو زمین میں رہنے والے زیادہ لوگ معیار نہیں ہیں، معیار کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور یا وہ علماء جو اللہ نے اپنے نبی پہ، اپنے رسول پہ کتاب نازل کی ہے، اس کا علم لوگوں کو دیتے۔ جو شخص اپنے آباء و اجداد کی، اپنے مولویوں، پیروں، اماموں کی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔
تو یہاں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل ہوئی اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا. جس طرح کہ ابو داود کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت مال و دولت نہیں ہے، ہماری وراثت علم ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. کس اعتبار سے؟ وہ نبی کا علم جو ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا علم، کسی اور کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ وارث انبیاء نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث یعنی تورات کا وارث بنایا. ہدن و ذکرا، اس تورات کے اندر ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی. قرآن کے متعلق بھی یہ کئی مقام پہ فرمایا ہدن و ذکرا، یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. تو فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہدایت کس کے لیے ہے؟ نصیحت کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. جو قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، جو قرآن کی نصیحت کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اللہ اسے عقل مند ہی نہیں سمجھتا. اس کی مثال واضح ہے کہ ابو جہل عمر بن حشام، یہ شخص مکہ کے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے. یہ فیصلوں کا باپ ہے، اگر کسی نے فیصلہ کروانا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ. لیکن چونکہ اس نے جاننے کے باوجود اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لایا، اللہ نے اس کا نام ابو جہل رکھا. اکثر لوگ اس کا نام نہیں جانتے، سب اسے ابو جہل کہہ کے پکارتے ہیں، جاہلوں کا باپ. اور آج بھی یہ بات یاد رکھیں، کوئی کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کرائے، اگر اسے اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی آیات سے اس نے نصیحت حاصل نہیں کی، اگر وہ حرام حلال کی تمیز نہیں جانتا، تو اللہ کے نزدیک وہ جاہلوں کا باپ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس میں ہدایت اور نصیحت ہے، لیکن کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل رکھتے ہیں. اب اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں فَاصْبِرْ، اے میرے پاک پیغمبر آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وعدہ کیا تھا؟ کہ میں اپنے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، میں اپنے رسولوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہوں اور اہل ایمان کی مدد کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس لیے واستغفر لذنبک، آپ اپنے گناہوں پہ استغفار کریں. میرے عزیز بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم نے کون سا گناہ کیا؟ استغفار جو ہے یہ صرف گناہوں کی معافی کا نہیں، یہ درجات کی بلندی کا بھی ہوتا ہے. اللہ کے شکر کے لیے بھی استغفار ہوتی ہے. تو دوسری بات، بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ فتح کے اندر فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. تو یہ سورت 6 ہجری میں مدینے میں اتری تھی، اور جو سورت ہم مومن پڑھ رہے ہیں یہ مکے میں اتری تھی. اس کے باوجود سورت نصر کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ کے پاس فتح اور نصرت آ گئی، آپ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. اس کے بعد سید عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں نبی کریم کثرت کے ساتھ اپنے رکوع اور سجود میں یہ پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، سبحان، اے میرے اللہ، وبحمدک، تعریف کے لائق تیری ذات ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو یہ استغفار جو ہے یہ درجات کی بلندی کے لیے، استغفار مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے بھی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے یجعل له مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی تعریف حمد بیان کیجئے، بالعشی، رات کو بھی، والابکار، اور صبح بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہ یہ کیا آیت ہوئی، اللہ نے یہ حکم کیا نازل کیا، اس کی حکمت کیا ہے، یعنی ہر بات پہ کوئی نہ کوئی بات نکالنے کی کوشش کرنے کی، عمل نہ کرنا پڑے۔ تو جو شخص بغیر سلطان اتاہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف پھڈا ڈالنا، جس طرح کی ہم بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دلیل ہو یا نہ ہو، زندگی کا معاملہ کوئی بھی ہو، پھڈا ڈالنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ دانا نہیں ہوتے، سمجھتے اپنے آپ کو بڑے دانا ہیں لیکن دانا نہیں ہوتے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اللہ کہتے ہیں یہ پتہ کیوں کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دل کے اندر تکبر ہے اور یہ ان آیات کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتے، ان کے اندر، ان کے دماغ میں اللہ کی آیتیں فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ فاستعذ باللہ، اس بات پہ اللہ کی پناہ طلب کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی بات سے بچائے کہ ہم اللہ کی آیات میں جھگڑا کریں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہ ذات پاک ہے جو سننے والی بھی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے۔ لخلق السماوات والارض، اور البتہ تحقیق آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ کیا لوگوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھا سکیں گے؟ تو اللہ نے کہا اگر میں زمین و آسمان پیدا کر سکتا ہوں تو تمہیں ایک دفعہ بھی پیدا کیا پھر دوبارہ نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، وہ انسان جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے، اور وہ شخص وَلَا الْمُسِيء جو برائیاں کرتا ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے، وقال ربکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو۔ کہیں اللہ نے نہیں کہا فلاں کے واسطے سے مانگو۔ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو شخص ہماری اس عبادت یعنی دعا سے تکبر کرے گا، نہیں مانگے گا مجھ سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ آپ دیکھیں خالق اور مخلوق کے اندر فرق یہ ہے، خالق سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مخلوق سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت واحد ذات پاک ہے، جتنا کوئی انسان مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اتنا اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا مانگت بنائے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے حضور فقیر ہو، واللہ هو الغنی، صرف کائنات میں اگر بے نیاز ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے حالات اچھے ہیں یا تنگی کے، آپ آسانی میں ہیں یا تکلیف میں، آپ بیماری میں ہیں یا صحت میں، ہر حالت میں اپنے رب سے مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسانی کے دنوں میں اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا، اللہ مشکلات کے دنوں میں اسے فراموش نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمیشہ جب بھی خیر ملتی تب، خدا نخواستہ تکلیف آتی، کہتے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ ہر حالت میں تیری تعریف ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندے پہ خوش ہو کے اسے تکلیف سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کتاب کے معاملے میں ہمیں فرما بردار بنائے، جھگڑنے والا نہ بنائے، کیونکہ یہی انسان کی کامیابی کا رستہ ہے، اسی بات میں دانائی اور عقل مندی ہے۔ اللہ ہمیں اسی رستے پہ گامزن فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔